میرے محترم بزرگ اور دوستو، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح اپنی ذہنوں میں بٹھا لے تاکہ اس مجلس کا پورا نفع ہمیں ملے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ساتھی یہ نیت کرے کہ پوری بات سننی ہے، اور پوری بات کے سننے کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک مجلس میں رہے۔ جب پوری بات سنیں گے تو پورا سمجھیں گے، اور جب پورا سمجھیں گے تو عمل پورا کر سکیں گے، ورنہ ادھورا عمل ہوگا، اور ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا۔ اس لیے پورا مجمع یہ نیت کرے کہ شروع سے لے کر آخر تک مجلس میں رہیں گے، دعا تک، کہ بھئی سب کا یہی ارادہ ہے نا۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ پوری بات کو جاگ کر دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں، کہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے۔ جو بات دل تک پہنچ جائے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح کر دے گی، چاہے چھوٹی سی بات ہی کیوں نہ ہو۔ کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ ڈکیتی کی حالت میں کان میں آواز پڑی گھر میں سے قرآن کے پڑھنے کی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ یہ بات دل تک پہنچ گئی کہ کیا ایمان والوں کے لیے وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائے؟ بس اس کا بات کا دل تک کیا پہنچنا تھا کہ فوراً زبان سے نکلا، آ گیا آ گیا آ گیا، اور پوری جماعت کی مجرمانہ کارروائی کو چھوڑ کر بیت اللہ گئی، اور بہت بڑے اللہ والے ہو کر کے اللہ کے دربار میں گئے۔ دین کی بات کا یہ اثر ہے، لیکن اثر اس وقت میں ظاہر ہوگا جب کانوں کے راستے سے دل تک پہنچے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ارادے سے، دھیان سے، توجہ سے بات کو سنیں، اسی کے ساتھ میں عمل کی نیت سے بات کو سننا، اس لیے کہ دین کی باتیں عمل ہی کے لیے ہے، اور انسان کی زندگی عمل ہی سے بنتی ہے، معلومات سے نہیں بنتی۔ اور اللہ کی طرف سے داد و دہیش کا نظام جو ہے وہ آدمی کی نیت پر ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ جب عمل کی نیت سے ہم بات کو سنیں گے تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے، جی چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں اللہ عمل کرا دیں گے عمل کی نیت کی وجہ سے۔ اس لیے عمل کی نیت سے پورا مجمع بات کو سنیں، اسی کے ساتھ اچھی طرح سمجھتے ہوئے، سنتے ہوئے اور اچھی طرح کرتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سنیں۔ اس لیے کہ دین کی بات کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو عالم میں پہنچایا جائے، تاکہ دنیا میں کوئی کچا پکا مکان ایسا نہیں بچنا چاہیے کہ جہاں پر اللہ کا کلمہ نہ پہنچے۔ اس لیے پوری دنیا میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا۔ آدمی کرے گا اتنا ہی جتنا اس کے بس میں ہے، لیکن اللہ جو انعامات کریں گے وہ نیت کے اعتبار سے دیں گے۔ بھائی کوئی ساتھی فوٹو نہ اتارے، موبائل بند کرے، فوٹو نہیں اتارنا چاہیے، بہت غلط بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا۔ تو عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہیں، اور دنیا میں 800 کروڑ انسان ہیں، تو سارے انسانوں تک اور عالم تک آدمی کیسے جا سکتا ہے چھوٹی سی زندگی میں؟ تو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں خود جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں جا سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والا بہترین عملہ تیار کر کے مرنا، بانجھ بھر کر کے نہیں مرنا، بلکہ کام کے آدمی بنا کر کے مرنا۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا. آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی، اور قیامت تک کا زمانہ تھا کہ اتنا بڑا کام آپ کے ذمے ہے. اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ 23 سال میں اتنا بڑا کام کر کے آپ کو ہمارے پاس آنا ہے. تو اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا کیا رخ لیا؟ آپ نے محنت کا رخ یہ لیا کہ نبوت کے ملنے کے بعد حضرت خدیجہ سے یہ فرما دیا لا راحت بعد اليوم، خدیجہ راحت کے دن چلے گئے، اب اس کے بعد راحت نہیں ہے. پوری 23 سالہ انتھک محنت میں اور تھکا دینے والے کام میں اپنے آپ کو لگاتے ہوئے آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے حجاز میں، اور آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے اور ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے. تو اس پورے کام پر قابو پانے کے لیے خود محنت کرتے ہوئے آپ نے 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تیار فرمایا 23 سال میں، کہ جن کی زندگی آپ کی زندگی کا آئینہ تھی. اسی لیے صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے کہ صحابہ کون ہیں؟ فرمایا فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکاء باللیل. فرمایا دن کے شہ سوار ہیں، دن کو گھوڑے کے پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہے. اور فرمایا راتوں کے عبادت گزار ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. فرمایا راتوں کو یہ لوگ بہت کم سوتے ہیں اور اخیر راتوں میں کر کے مٹ کے کھپ کے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ کرنے کا حق تو ادا نہیں ہوا. بسام بالنہار و بکاء باللیل، دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے اور امت کو سنبھالنے کے لیے، اور آپ کی رات اللہ کی عبادت کے لیے کہ آپ رات کو اللہ کے سامنے اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتے تھے. اور یہی دونوں چیزیں آپ کے عملے میں منتقل ہوئی 100% صحابہ میں، کہ صحابہ کا دن دعوت کے لیے اور تعلیم کے لیے اور ان کی رات اللہ کی عبادت کے لیے. اس لیے میرے دوستو محنت کا صحیح رخ یہ ہے کہ اچھی طرح کام کو سمجھنا، اچھی طرح اس کو کرنا، اور اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کر کے دنیا سے جانا تاکہ اطمینان سے جی بھی سکے اور اطمینان سے مر بھی سکے. اس لیے پورا مجمع اس بات کا ارادہ کرے کہ ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ پوری بات کو سنیں گے. کیوں میں پورا مجمع ان باتوں کو سامنے رکھ کر سنے گا بات؟ اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سمجھنے کی اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے دین اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی دینداری کے ساتھ جیے گا اور دینداری پر مرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اس کے آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے. اور جو بے دینی کے ساتھ زندگی گزارے یا بے دینی پر مرے تو نتیجتاً اس کی دنیا بھی اجاڑیں گے اور اس کی آخرت ایسی اجڑے گی کہ اس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی. اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی سنت کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. اسی لیے یہ اتنی بڑی حقیقت تھی کہ ساری انسانیت کو سمجھانے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے اس ہزاروں سال میں جتنے نبی آئے، 1.25 لاکھ نبی، اور ان کے ماننے والے ہر زمانے میں تھوڑے بھی رہے تعداد کے اعتبار سے اور وسائل کے اعتبار سے کمزور بھی رہے، لیکن نتیجتاً اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو صرف دین کی بنیاد پر نتیجتاً چمکا دیا، اور ان کے مقابلے میں ہر زمانے میں جو لوگ بھی رہے، تعداد میں بھی زیادہ رہے اور طاقت کے بھی بڑے بڑے نقشوں میں رہے، لیکن ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً اتار دیا، اور قرآن پاک میں یہ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان میں کہ ہر ایک کی ہم نے پکڑ کیا، اور پکڑنے کی بنیاد کیا ہوئی؟ فرمایا گناہوں والی زندگی ہوئی اور نافرمانی والی زندگی کی بنیاد پر ہم نے ان کی پکڑ کیا۔ ان میں سے کسی پر ہوا کے حساب کو بھیجا، کسی پر فرشتے کی صیحہ کو مسلط کیا، کسی کو زمین میں دسایا اور کسی کو پانی میں ڈبایا، اور یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں گناہوں والی زندگی اپنا کر اپنے آپ کو تباہی کے گھاٹ اتارا، ورنہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اس لیے میرے دوستو بنیادی بات سمجھنی اور سمجھانے کی ہے کہ ہر انسان کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ صرف دین داری کا ہے۔ رہا دنیا میں جتنے اسباب ہیں جس میں لوگ اپنی روزی روٹی کی تلاش میں لگتے ہیں، جیسے تجارت ہے، کھیتی ہے، ملازمت ہے، مزدوری ہے، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، حکومت ہے، یہ سارے شعبے ہی جس میں لوگ چلتے ہیں، ایسے ہی دنیا میں انسانوں پر اچھے برے حالات آتے ہیں، کبھی خوشی کا، کبھی غمی کا، کبھی مالداری کا، کبھی غریبی کا، کبھی بیماری کا، کبھی تندرستی کا، کبھی راحت کا، کبھی تکلیف کا، یہ اچھے برے حالات انسانوں پر آتے ہیں۔ تو یہ حالات اور اسباب جتنے ہیں یہ کسی کی نہ کامیابی کے لیے ہے اور نہ کسی کی ناکامی کے لیے ہے، بلکہ صرف امتحان کے لیے اور گزارے کے لیے ہے کہ اللہ ہر آدمی کو ان حالات میں اور اسباب میں رکھ کر آزمانا چاہتے ہیں کہ اس حال میں اور اس سبب میں حکم کی پابندی کے ساتھ جیتا ہے یا منمانی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ خواہشات والا راستہ ہے، جی چاہی والا راستہ، منمانی والا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ حکموں والا راستہ ہے، حکموں والا راستہ نبیوں والا راستہ ہے، اور خواہشات والا راستہ فرعون کا، شداد کا، حامان کا، ابی بن خلف کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا اور قوم ہود کا، ان سب کے راستے خواہشات کے تھے، راستے انہوں نے الگ لیے، سب کا مقصد خواہشات پوری کرنا تھا۔ اس لیے میرے دوستو یہ اسباب اور حالات صرف امتحان کے لیے ہے۔ اللہ چاہتے ہیں ان حالات اور اسباب میں حکم کی پابندی کے ساتھ آدمی جیتا ہے یا منمانی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے ہم سے پہلے دنیا میں جو لوگ گزرے انہی اسباب کے ساتھ زندگی گزرے، کسی کو اللہ نے چمکا دیا اور کسی کو اللہ نے اجاڑ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑی بادشاہت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور ان بادشاہت کے نقشے میں اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو چمکا دیا اور کامیاب کر دیا۔ دوسری طرف فرعون اور نمرود ہے، ان کو بھی اللہ نے حکومت دیا اور اللہ نے حکومت پہ رکھ کر ان دونوں کو اجاڑ دیا۔ وزارت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھی اور وزارت حامان کے پاس تھی۔ حامان کو وزارت میں اللہ نے اجاڑ دیا اور یوسف علیہ السلام کو وزارت میں اللہ نے چمکا دیا۔ مہاجرین کے پاس تجارت تھی اور قوم شعیب کے پاس تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں تھی، تو قوم شعیب کو اللہ نے تجارت کے اندر میں رکھ کر اجاڑ دیا اور مہاجرین کو تجارت میں رکھ کر اللہ نے چمکا دیا۔ قوم سبا کے پاس زبردست باغات کے نقشے تھے اور انصار مدینہ کے پاس بھی زبردست باغات کے نقشے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کو باغات میں رکھ کر کے چمکا دیا اور قوم سبا کو باغات میں رکھ کر اجاڑ دیا، اور اللہ نے انصار مدینہ کو اتنی برکت دیا کہ آج 1500 سال تک پوری دنیا کے لوگ
مدینہ کی کھجور کھا رہے ہیں اور وہ کھجور وہ تک ہی نہیں دیتی۔ ایسا ہی میرے محترم دوستو، مال حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور وہ 10 صحابہ میں سے ہے کہ جن کو اللہ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور اتنا مال تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے اور وارثوں میں تقسیم کرنے کے لیے سونے کی اینٹوں کو کاٹا گیا ہے تو کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئی، لیکن اتنے مال نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے جن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دیا۔ ایک طرف قارون کے پاس میں مال ہے، اور اتنا مال تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے مال کے ساتھ زمین میں دسایا، اور قیامت تک وہ زمین میں دستا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ جو جس سبب میں بھی ہے، اگر وہ دینداری کے ساتھ ہے تو اللہ دین کی بنیاد پر اس کو چمکا دیں گے، اور اگر بے دینی کے ساتھ ہے تو کسی سبب میں بھی ہوگا، اللہ بے دینی کی بنیاد پر اس کو اجاڑ دیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، دعوت اور تبلیغ کی محنت کسی کا کاروبار چھوڑانے کی محنت نہیں ہے، اور کسی کے حالات کو بدلنے کی محنت نہیں ہے، بلکہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان جس کاروبار میں ہے اور جس حال میں بھی ہے، اس حال میں اللہ کے حکم پر چلنے کی طاقت پیدا کر لے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی طاقت پیدا کر دے، تاکہ اس شعبے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ اس کو چمکا دے۔ جس شعبے میں بھی ہوگا اللہ اس کو چمکا دیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سچا اور امانتدار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کی تجارت دنیا نہیں ہے، بلکہ اس کی تجارت پر اللہ اتنا مقام اونچا عطا فرمائیں گے آخرت میں کہ اس کو صدیقوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے، اور دنیا میں اللہ اس کو وہ برکت عطا فرمائیں گے کہ چاہے آمدنی کم ہو زیادہ ہو، اس کی ضرورت کوئی اٹکے گی نہیں، بلکہ اس کی ساری ضرورتیں برکت کے راستے سے اللہ پوری کر دیں گے، حکم پر چلنے کے راستے سے۔ ایک آدمی کسان ہے، فرمایا کسان کھیتی کرتا ہے، جب تک کھیتی ہری بھری ہوتی ہے وہ تسبیح کرتی ہے، اور اس کا ثواب کسان کو ملتا ہے، اور اس کی کھیتی میں سے جانور دانہ کھا جائے یا چور چوری کر جائے، فرمایا اس پر صدقے کا ثواب ملے گا، شرط ہے کہ کسان دینداری کے ساتھ اپنی کسانی کو کرے۔ ایک مزدور آدمی ہے، غریب آدمی ہے، صبح کو اپنے گھر سے مزدوری کے لیے نکلتا ہے، روز کماتا ہے، روز کھاتا ہے، لیکن امانت دار ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ کے حکموں کی پابندی کے ساتھ مزدوری کرتا ہے، تو فرمایا شام کو اس حالت میں واپس لوٹتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کو مقدر کی روزی بھی دے دیتے ہیں۔ ہر دن اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے تھکنے کی وجہ سے اور اس کے پسینہ بہانے کی وجہ سے۔ اور یوں فرمایا ایک حاکم ہے جس کو اللہ نے حکومت کے عہدے تک پہنچایا ہے، لیکن وہ انصاف کے ساتھ اور پوری رعیت کے خیال کے ساتھ میں زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جہاں اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے، مسلمان کا ہر کام دین ہے، اور اس کے اس کام سے اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے اور اس کی آخرت بھی بنائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ زندگی میں جس کام میں بھی ہو، جس حال میں ہو، اللہ کے حکم کی پابندی کے ساتھ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کے ساتھ یہ زندگی گزارے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی طرف سے پوری کامیابی دنیا اور آخرت میں اس وقت میں ملے گی جب زندگیوں میں دین پورا ہو۔ اگر زندگیوں میں دین ادھورا ہے، اور ادھورا دین اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے 2 لائن کے احکامات دیے جاتے ہیں، ایک کرنے کے لائن کے احکامات دیے جاتے ہیں، ایک بچنے کے لائن کے احکامات دیے جاتے ہیں۔ کرنے کے سارے کام کرنا اور بچنے کی ساری چیزوں سے بچنا، یہ پورا دین ہے۔ کرنے کے کچھ کام کیے، کچھ کام چھوڑ دیے، بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے، کچھ چیزوں سے نہیں بچے، تو یہ ادھورا دین ہے۔ اور اس ادھورے دین پر دنیا میں نقد مصیبت آئے گی۔ جو مصیبت اس وقت میں انفرادی زندگیوں میں
اور اجتماعی زندگیوں میں من حیث الامہ ہے، وہ صرف دین کی کمی کی وجہ سے ہے، ملک و مال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ دین کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا خشکی اور تری میں اللہ کی طرف سے حالات پیدا ہو گئے غلط کاموں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری غلطیوں کو ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ فرماتے ہیں جو کوئی بھی مصیبت تمہارے پر ہے تمہارے ہاتھوں کے غلط کاموں کی وجہ سے ہے، اور بہت ساری غلطیاں تو ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر ہر غلطی پر پکڑ کرے تو آدمی کے لیے جینا دنیا میں مشکل ہو جاوے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت کی زندگی میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے، تاکہ دین کے راستے سے اللہ ہماری زندگیاں بھی خوشحالی والی حیات طیبہ عطا فرما دے۔ حیات طیبہ دین کی بنیاد پر ملے گی، اور حیات طیبہ اس کو کہتے ہیں کہ دلوں میں اطمینان اور چین اور سکون مل جائے، آپس میں محبتیں مل جائے، دعاؤں میں قبولیت مل جائے، مقدر کی تھوڑی زیادہ روزی حلال اور برکت والی اور آسانی والی بن کر ملے، اور زندگی ایسی صاف ستھری ملے کہ ہر آدمی دیکھ کر اس کو رش کرے کہ یہ زندگی مجھے بھی ملنی چاہیے۔ اس کو حیات طیبہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے۔ اور اگر بے دینی کے ساتھ یا ادھورے دین پر دنیا میں زندگی گزرے گی تو اللہ زندگیوں کو تنگ کر دیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جو ہماری ذکر سے اور ہماری اطاعت سے اور ہماری بات ماننے سے روگردانی کریں گے، منہ موڑیں گے، اللہ فرماتے ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے۔ اسباب بھی ہوں گے، وسائل بھی ہوں گے، چیزیں بھی ہوں گے، لیکن پریشانیاں اتنی ہوگی کہ آدمی جینے کے بجائے مرنے کو پسند کرے گا۔ آج آپ دنیا میں دیکھو، خودکشی کرنے والے لوگ غریب لوگ نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت سارا ساز و سامان ہے، لیکن اللہ نے زندگی کو ایسی تنگ کر دیا کہ انہوں نے جینے کے بجائے مرنے کو پسند کیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ زندگی جو بنے گی پورا دین زندگیوں میں آنے کے راستے سے بنے گی۔ دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والا محنت کے راستے سے اپنی زندگی کے اندر میں وہ طاقت پیدا کر دے جو اللہ کے سارے فرائض پر اس کو کھڑا کر دے اور سارے حرام سے اس کو بچا دے۔ دو ہی لائن کے احکامات ہیں، فرائض ہے اور محرمات ہے، حقوق ہے اور حدود ہے، کہ سارے فرائض زندگی میں زندہ ہو جائے اور سارے محرمات سے زندگی پاک ہو جائے۔ اب میرے محترم دوستو، سمجھنا یہ ہے کہ پورا دین کیا ہے اجمالی طور پر، اس لیے کہ آج ہمارا اور پوری امت کا المیہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہر آدمی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے، اور دنیا کے معاملے میں ہر آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے۔ 100 پتی 1000 پتی کو دیکھتا ہے، اور 1000 پتی لکھ پتی کو، لکھ پتی کروڑ پتی کو، کروڑ پتی ارب پتی کو، ارب پتی کھرب پتی کو، کھرب پتی ملک والے کو، اور چھوٹا ملک والا بڑے ملک والے کو۔ تو دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھتا ہے اور دین کے معاملے میں نیچے دیکھتا ہے۔ ہر آدمی کا، ہمارے سب کا یہی حال ہے، اپنے ماحول سے اپنے دین کو ناپتے ہیں۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، وہ 3 وقت والے کو دیکھتا ہے کہ میں تو اچھا ہوں، فلانا تو 3 ہی وقت کی پڑھتا ہے، اور 3 وقت والا جمعہ والے کو دیکھتا ہے، اور جمعہ والا اس کو دیکھتا ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، اور جو جمعہ نہیں پڑھتا ان کو دیکھتا ہے جو شرابی کبابی ہے کہ ہم نمازی تو نہیں پڑھتے، باقی کوئی برائی ہمارے اندر میں ہے، اور شرابی کبابی ان کو دیکھتا ہے جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے۔ وہ کہتا ہے ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جنت تو ہماری ہے، آپ تو ان بے ایمانوں کو جا کر کے کلمہ پڑھاؤ، ہمارے پاس آ کر کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ تو ہر آدمی دین کے معاملے میں نیچے دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھتا ہے، حالانکہ ہمیں حکم اس بات کا ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اوپر دیکھے اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اللہ کی نگاہ میں شاکرین میں سے اور صابرین میں سے ہو نہیں سکتا ہے جب تک دین کے معاملے میں نیچے نہ دیکھے، اوپر نہ دیکھے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو نہ دیکھے۔
اس لیے دین کے معاملے میں اوپر دیکھنے کا حکم ہے. اوپر کس کو دیکھیں گے؟ فرمایا قیامت تک دیکھنے کے لیے جو نمونہ ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی جماعت ہے. اگر اپنے ماحول سے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو غلطی پر ہوں گے، اپنے آپ کو صحیح سمجھتے رہیں گے. زندگی باطل پر ہوگی اور حق سمجھتے رہیں گے، اور اسی دھوکے میں موت آ گئی تو کل خون کے آنسو روئیں گے لیکن کوئی آنسو کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستو، دین کے معاملے میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے معیار جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اپنی زندگی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈال کر زندگی گزارو، اور آپ کے ساتھ میں آپ کے صحابہ کو معیار حق بتایا گیا. اس لیے فرمایا گیا کہ حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، قیامت تک حق کے سمجھنے کا یہی معیار ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کی چال چلنا چاہے اور جو کسی کی نقل اتارنا چاہے اور جو کسی کی ڈگر پر راہ چلنا چاہے، فرمایا وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے. اس لیے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم کے بڑے گہرے تھے، دلوں کے بہت صاف تھے اور تکلفات سے بالکل پاک تھے. اللہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا اور دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ نے اس مجمع کا انتخاب کیا، اور سارے وہ حق تھے، حق پر تھے. اس لیے جو کسی کی چال چلنا چاہے ان کی چال چلے. اس لیے میرے دوستو، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اس بات کی محنت ہے کہ ہر آدمی نیچے دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے دین میں جو کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی اور اس میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ دین مکمل ہوگا تو اللہ کی طرف سے سارے وعدے پورے ہوں گے، اور زندگی میں دین ادھورا ہوں گے تو وعدے پورے نہیں ہوں گے. اب میرے دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے 100% صحابہ، مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے، مالدار، غریب، شہری، دیہاتی، وہ سارے کس دینی سطح پر تھے؟ اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے تاکہ ہماری کمزوری ہم کو سمجھ میں آئے. جب تک آدمی کو بیماری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو علاج کا فکر نہیں پیدا ہوتا. تو جب تک ہماری کمزوری سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک ہمیں اپنی کمزوری کی دور کرنے کا فکر نہیں پیدا ہوگا، اور جب فکر نہیں پیدا ہوگا تو محنت بھی زندگی میں تبدیلی نہیں ہوگی. اس لیے میرے دوستو، صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر چلنے کا ہر ایمان والے کو قیامت تک کے لیے یہی حکم ہے کہ جس کو بھی صحیح راستہ چاہیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت کو دیکھے. اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو کن بنیادوں پر اٹھایا؟ آپ نے سب سے پہلے پوری امت کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کو اپنے دلوں میں رچانے بسانے پر اٹھایا. اس لیے کہ آدمی کی زندگی پر میں فرائض پر چلنے کی جو طاقت پیدا ہوگی اور حرام سے بچنے کی جو طاقت پیدا ہوگی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے پیدا ہوگی. دو لائن کا یقین زندگیوں میں آنے سے آدمی میں فرائض پر کھڑا ہونے کی طاقت پیدا ہوگی اور حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی. ایک تو اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آئے کہ اللہ اپنی ذات پہ بھی بڑھے اور اپنی صفات پہ بھی بڑھے. تو اللہ کتنے بڑھے؟ فرمایا اللہ اتنے بڑھے کہ اگر دنیا میں جتنے سمندر ہے اس کی روشنائی بنا دی جائے اور دنیا میں جتنے درخت ہیں اس کے سب کے قلم بنا دی جائے اور سارے اولین اور آخرین اور سارے فرشتے انسان اور جنات مل کر اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کرے تو سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، سارے قلم ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑھے. اللہ اپنی صفات پہ بڑھے، اللہ حفاظت کرنے والے بڑھے، اللہ پالنے والے بڑھے، اللہ پیدا کرنے والے بڑھے، اللہ مارنے والے بڑھے، اللہ پرورش کرنے والے بڑھے، اللہ عزت دینے والے بڑھے اور اللہ ذلیل کرنے والے بڑھے. اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے، اللہ اپنی ذات پہ بھی بڑھے اور صفات پہ بھی بڑھے. سب سے پہلے ہمارا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے کی ایک ہی بنیاد ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین اللہ سے جڑ جائے کہ زندگی اللہ ہی بنائیں گے، زندگی اللہ ہی اجاڑیں گے. یہ یقین ہمارے دلوں میں بس جائے.
دوسرا یقین یہ بنے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم اتارا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعدے اور وعید کا، وہ یقینی علم ہے. جس پہ وعدہ کیا ہے اللہ نے وہ وعدہ یقینی ہے، اور جس عمل پر وعید بیان کی ہے اور دھمکی بیان کی ہے وہ یقینی ہے، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا ہے. یہ یقین ہمارے دلوں میں رچ بس جائے. جیسے حدیث میں فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ آدمی کو نجات دے گا اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دے گا. تو سچ پر نجات کا وعدہ ہے اور جھوٹ پر ہلاکت کی وعید ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ صدقے سے مال کو بڑھائیں گے. آپ اپنے مال کی زکوٰۃ پائی پائی کی نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو روز بڑھائیں گے، ہر سال بڑھے گا. اور فرمایا سود میں ہاتھ ڈالیں گے تو اللہ مال کو مٹا دیں گے. یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے. تو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک بہت بڑا علم وعدے اور وعید کا اتارا ہے، تو وہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ یقینی ہے اور جو وعید بیان کی ہے وہ یقینی ہے، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا ہے. غرض یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ زندگیوں میں راسخ ہو جائے اور مضبوط ہو جائے. ہمارا یقین یہ بنے کہ زندگی اللہ کے بنانے سے بنے گی. آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے. ملک سے زندگی بننے کا کوئی ملک سے زندگی نہیں بنتی. اگر بنتی تو فرعون اور نمرود کی بن جاتی. مال سے زندگی بنتی تو قارون کی بنتی. تجارت سے زندگی بنتی تو قوم شعیب کی بنتی. باغات سے زندگی بنتی تو قوم سبا کی بنتی. چیزوں سے زندگی بننے کا دار و مدار نہیں ہے. زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اس لیے سب سے پہلے ہمارا یقین یہ بنے کہ زندگی کے ہر موڑ پر صرف اللہ کو سامنے رکھ کر ہم چلیں گے. سب ناراض ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. دنیا میں ہر انسان 8 چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے. فرمایا باپ ہے، بیٹے ہے، بھائی ہے، بیوی ہے اور برادری ہے، تجارت ہے، مکان ہے اور مال ہے. یہ 8 چیزوں کے بیچ میں ہر آدمی رہتا ہے. تو ان 8 چیزوں کے مقابلے میں اللہ کی محبت بڑی ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کی محبت بڑی ہونی چاہیے، اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کی محبت بڑی ہوئی ہونی چاہیے. ہر انسان سے اس کا مطالبہ ہے، اور جب تک اس کی محبت بڑھے گی نہیں جب تک یہ فسق سے نکلے گا نہیں. فسق سے نکلنے کی ایک ہی بنیاد ہے کہ اللہ کی، اللہ کے نبی کی اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کی محبت ان 8 چیزوں پر غالب آ جائے تو یہ فسق سے نکل کر کے اطاعت والی زندگی پر آ جائے گا. اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اس بات کی محنت ہے کہ ہر ایمان والے کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ ہی سے زندگی بنے گی، اللہ ہی سے اجڑے گی، اور اللہ کی یاد سے زندگی بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے. کہ اللہ کس کی زندگی بنائیں گے؟ فرمایا جو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک، اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں جو محمدی بن کر کے جیے گا اور جو محمدی بن کر کے مرے گا، اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے. جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے، محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے، غریب ہے تو غربت میں بنا دیں گے، اور مالدار ہے تو مالداری میں بنا دیں گے. جس حال میں بھی ہے محمدی بن کر جینے کے نتیجے میں اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے. ایک ہی ضابطہ زندگی کا بنانا ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے یہ کلمہ ہماری زندگیوں میں دلوں میں راسخ ہو جائے، اور سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل کر کے زندگی گزارنا آ جائے. فرمائے سب سے پہلی بنیاد ہے اللہ کی یہاں سے کامیابی لینے کی. اسی کے ساتھ پہ آپ نے صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا اور اس کے ساتھ قرآن سیکھا. جب ان کا یقین بن گیا اللہ پر، اللہ کی ذات اور صفات پر، اللہ کے وعدے اور وعید پر، اور اللہ کی طرف سے مغیبات پر، جنت پر، جہنم پر، پرصراط پر اور قیامت کے دن پر، اور حوض کوثر پر،
اور اس آخرت کی ساری نعمتیں اور وہاں کے عذابات پر، تو اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے چلے گئے وہ 100% ان کی زندگی میں آتے چلے گئے۔ اس لیے سب سے پہلی بنیاد اپنے کلمے کو ٹھیک کرنا ہے کہ جس کے راستے سے پوری اسلام کی عمارت ہماری زندگی میں کھڑی ہو جائے۔ اب اسلام میں ایمان کے بعد دوسری بنیاد جو ہے وہ عبادت کی لائن ہے۔ ایمان اور عبادت یہ اللہ کے بڑے بڑے حق ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ، عبادت کی لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ کسی کے نام کی قربانی ہو سکتی ہے، نہ کسی کے نام کی قسم کھائی جا سکتی ہے، نہ کسی کے نام کی نظر مانی جا سکتی ہے۔ صرف اللہ کے نام کی نظر مانی جائے گی، قربانی اللہ کے نام کی ہوگی، قسم اللہ کے نام کی کھائی جائے گی، اور عبادت کی جائے گی وہ صرف اللہ کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے عبادت میں اللہ تعالیٰ نے جانی عبادت بھی دیا ہے اور مالی عبادت بھی دیا ہے۔ جانی عبادت میں نماز اور روزہ ہے، یہ سارے ایمان والوں کے لیے، مرد اور عورتوں کے لیے ضروری ہے، بغیر کسی استثناء کے، کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ ہاں اس میں آسانی ہو سکتی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے سو کر پڑھ لو، اگر سو کر اشارے سے پڑھ سکتے ہیں تو اشارے سے پڑھو، اور وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کرو۔ سفر میں 17 رکعتیں عشاء کی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 2 رکعت فرض پڑھ لو، 3 رکعت فطر پڑھ لو، 17 رکعت کا اللہ تم کو ثواب دیں گے، لیکن معافی نہیں ہے۔ ایسے ہی روزے اللہ تعالیٰ نے سارے مردوں اور عورتوں پر، بالغ مردوں اور عورتوں پر، عاقل پر اللہ نے فرض کیے۔ تو روزے اس لیے رکھے تاکہ روزوں کے ذریعے سے ہر آدمی کے اندر میں حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جاوے۔ تو نماز اور روزہ یہ جانی عبادت ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے، کہ ایسا اچھی طریقے سے نماز پڑھے کہ 24 گھنٹے کی زندگی نماز کی حیت پر آ جائے، اور ایسے اچھے روزے رکھے کہ روزے کے راستے سے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، کہ جس طرح حلال چیزوں سے بچ گئے، حلال بیوی ہے، حلال کھانا ہے، حلال پانی ہے، لیکن اللہ کے کہنے سے رک گئے، تو فرمایا حرام سے زندگی میں رکنا ہے اللہ کے کہنے کی وجہ سے، تاکہ تقوی پیدا ہو جائے، اور جس کی زندگی میں حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی اللہ اس کے دنیا کے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوگا، کبھی الجھن میں پھنس جائے گا تو تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی الجھن کو دور کر دیں گے، اور اگر یہ نیکی کرے گا تو نیکی کے وزن کو بڑھا دیں گے، اور اگر غلطی کرے گا تو اللہ اس کی غلطی کو تقوی کی برکت سے معاف کر دیں گے۔ یہ تو جانی عبادت اللہ نے دیا، اسی کے ساتھ مالی عبادت دیا کہ جس کے پر زکوٰۃ فرض ہے علماء سے پوچھ کر کے ہر آدمی اپنے ایک ایک پائے کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ نکالے، اس لیے کہ زکوٰۃ اندر کی بخل کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے، تو اس لیے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا مالدار کے اوپر جو صاحب نصاب ہو، اور اسی کے ساتھ میں جس کے اوپر اللہ کے گھر پر جانے کی استطاعت ہو اس کے اوپر حج فرض کیا گیا تاکہ حج کے ذریعے سے کامل اطاعت پیدا ہو جائے۔ اس لیے اپنی عبادت کی لائن کو ایسی اچھی بنانا کہ ہماری عبادت میں جان پیدا ہو جائے۔ نماز ہر قسم کی بے حیائی اور برائیوں سے ہمیں روک دے، اللہ نے یہ طاقت نماز میں رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لڑ گئی ایک لڑکی سے، تو وہ تو اچھا زمانہ تھا نیک لوگوں کا، تو لڑکی نے لڑکے سے یوں کہا کہ بات آگے کی تو بعد میں ہم کریں گے، پہلے آپ 40 دن تک امیر المومنین کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں 5 نمازیں پڑھ لو، پھر آگے کی بات بعد میں کریں گے۔ وہ 40 دن تک اس نوجوان نے امیر المومنین کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے لڑکی کا دھیان اور محبت دل سے نکال دیا، اور اپنی محبت اللہ نے دل میں پیدا کر دیا۔ نماز اتنی طاقتور چیز اللہ نے دیا ہے، اسی لیے نماز کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے، اس لیے اپنی نماز پر محنت کر کے اپنی نماز میں یقین پیدا کرنا کہ کام اللہ بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے۔ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق پیدا کرنا فضائل کے راستے سے،
نماز میں مسائل اور سنتوں کا علم حاصل کرنا، نماز میں اللہ والا دھیان پیدا کرنا، اور نماز میں اللہ کو راضی کرنے والی نیت پیدا کرنا. جب یہ 5 چیزیں نماز میں پیدا ہو جائے گی تو یہ نماز آدمی کی 24 گھنٹے کی زندگی کو اطاعت پر لے آئے گی اور اللہ کی نافرمانی سے زندگی کو نکال دے گی. اللہ والے فرماتے ہیں نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے کہ گھر کا خراب دھواں یہیں سے باہر جائے گا، تازہ ہوا گھر میں یہیں سے آئے گی. ایسا ہی زندگیوں میں جتنی برائیاں اور رذائل ہے وہ نماز کی برکت سے نکلیں گے، اور جتنی اچھائیاں ہیں اللہ کو پسند ہے وہ نماز کے راستے سے زندگی میں آئے گی. اس لیے میرے دوستو دوسری لائن اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی بنانا ہے تاکہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور عبادت امت میں زندہ ہو جائے. اسی کے ساتھ میں تیسری لائن معاشرت کی ہے. ہمارے آپس کا رہن سہن صاف ستھرا بن جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تعلقات کی جگہ بنایا ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان آسمان سے ٹپکتا نہیں ہے یا زمین سے اگتا نہیں ہے. ہر انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، سیٹ نوکر ہوتا ہے، حاکم اور رعیت ہوتی ہے. یہ سارے رشتے ہیں اور اتنے تعلقات ہیں، اتنے حقوق ہیں. اسی لیے ماں باپ کے ذمہ بچوں کے حقوق ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کہی جائے، دوسرے کان میں اقامت کہی جائے. پہلے دن سے اس کو یہ سمجھایا جائے کہ تیری زندگی کا مقصد اللہ ہے اور اللہ کا کو پانے کا راستہ محمد رسول اللہ کا ہے، اور دنیا میں کامیابی نماز کے راستے سے آئے گی. پہلے دن سے اس کو یہ سبق پڑھانا ہے. اس کا اچھا نام رکھنا، صحابہ اور نبیوں کا نام کا اثر آدمی کی ذات پر پڑتا ہے. جب پڑھنے کے لائق ہو جائے، بولنے کے لائق، تو سب سے پہلے اللہ کا نام اس کو سکھانا. جب پڑھنے کے لائق بن جائے تو بھلے آپ کچھ بھی اس کو ڈاکٹر انجینئر بناؤ، لیکن اس کو قرآن کی اور دین کی تعلیم دینا ہر بچے کا حق ہے ماں باپ کے ذمے. اور جب بچہ بسم اللہ شروع کرتا ہے استاد کے سامنے بیٹھ کر تو اللہ اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اب بچہ بڑا ہو گیا شادی کے لائق تو اس کی شادی کرا دو. اب بچے کا حق ماں باپ پر تھا وہ ختم ہو گیا. اب ماں باپ کے حقوق بچے پر ہیں کہ ان کو اف نہ کہیں، ان کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرے، ان کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں، ان کے ساتھ بھلی بات کرے. ان کی خدمت میں ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اتنا ماں باپ کا حق جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے. اسی طرح میرے دوستوں میاں بیوی سب کے حقوق بیان کرنے میں لمبا وقت جائے گا، لیکن ہر ایک کا حق ہے. بیوی کا حق ہے شوہر پر اور شوہر کا حق بیوی پر ہے. سیٹ کا حق نوکر پر ہے اور نوکر کا حق سیٹ پر ہے. غریب کا حق مالدار پر ہے اور مالدار کا حق غریب پر ہے. حاکم کا حق رعیت پر ہے اور رعیت کا حق حاکم پر ہے. اسی طرح یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد انصاف پر ہے، احسان پر ہے اور ایثار پر ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما المؤمنون فی تواددہم وتراحمہم وتعاطفہم کالجسد الواحد اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے. جسم کے سارے اعضاء کی شکل بھی الگ ہے اور ہر ایک کا کام بھی الگ ہے، لیکن آپس میں اتنا جوڑ ہے کہ اگر ٹھوکر لگ جائے تو پورے جسم کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر آدمی اچھا کھانا کھا لے رات کو سو جائے تو پورے جسم کو اس کی لذت اور راحت ہوتی ہے. فرمایا ایمان والوں کی مثال سب کی ایسی ہے. کبھی کوئی عزم دوسرے عزم کی برائی نہیں سوچ سکتا، ایسا ہی کبھی کوئی ایمان والا اپنے بھائی کی برائی کو کبھی نہیں سوچ سکتا ہے. اس لیے کہ ایمان والے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں اور سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. اس لیے میرے دوستو آپ نے اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد انصاف پر ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے، اس سے آگے اس کے ساتھ احسان کرے، اس سے آگے ایثار کرے. ضرورت ایسی آ گئی کہ میرے بھائی کی احتیاج میرے احتیاج سے بڑی ہے تو اپنی ضرورت کو قربان کرے، اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرے. ہماری معاشرت کی بنیاد حیات پر ہے. حیا ختم ہو گئی تو آدمی جو چاہے وہ کرے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد حیا پر ہے اور آپ کی معاشرت کی بنیاد سادگی پر ہے.
ہم تعیش کے لیے دنیا میں نہیں پیدا کیے گئے، ہم ضرورت کے پورا کرنے کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں۔ اس لیے ہماری معاشرت کی بنیاد سادگی بنائی ہے۔ آپ کا لباس سادہ تھا، آپ کا گھر سادہ تھا، آپ کا کھانا سادہ تھا، آپ امہات المومنین کے گھر سادے تھے، آپ کی بیٹیوں کے سادہ تھے، اور 100% صحابہ کے گھر سادہ تھے۔ انہوں نے مال کو اپنے خواہشات پر نہیں لگایا بلکہ اللہ کے دین پر لگایا اور اپنی ضرورت کے مطابق اپنی ضرورت کو پوری کیا۔ جب میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت زندہ ہو جائے گی اور جتنی توڑ کی بنیادیں ہیں وہ امت میں سے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ آج پوری دنیا میں امت کو انسانوں نے توڑ کے رکھا ہے زبان کے عنوان پر کہ ہماری زبان والا ہے، یہ ہمارے رنگ والا ہے، یہ ہمارے ملک والا ہے، اور یہ ہمارے وطن والا ہے۔ یہ ساری رگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کے نیچے دبا کر پوری امت کو ایک اور نیک بنایا ہے، اور جب تک پوری امت ایک اور نیک تھی اللہ کی مدد کی مستحق تھی، اور جب امت مختلف خانوں میں بٹی ہے تو اللہ کی مدد سے محروم ہوئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والا اپنے بھائی سے محبت کرے، ایک دوسرے کو درگزر کرے، ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کرے، کبھی ضرور غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لے، اور کسی کے پر بوجھ آیا ہے تو بوجھ کو ہلکا کرنے میں اپنی مدد کرے تاکہ پوری امت ایک اور نیک بنے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کیا کوئی بھی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کیا میں وہ راستہ نہ بتاؤں کہ جس کے راستے سے محبتیں پیدا ہوگی؟ فرمایا سلام کو خوب عام کرو، پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو، ہر ایمان والے کو سلام کرنا یہ محبت کو پیدا کرنے کا راستہ ہے۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ سبق سکھا دیا ہے کہ یہ دنیا ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہر انسان میں اللہ نے ضرورت بھی رکھی ہے اور خواہش بھی رکھی ہے۔ ضرورت اللہ دنیا میں پوری کریں گے، اور خواہشات کی پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ دنیا میں خواہش کو کیوں رکھا؟ دنیا میں خواہش کو اللہ نے اس لیے رکھا کہ حکم کے مقابلے میں خواہش کو قربان کرنے کے لیے، چھوڑنے اور توڑنے کے لیے رکھا ہے، پورا کرنے کے لیے نہیں رکھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، سامنے سے کوئی حرام چیز سامنے آ گئی، تو حکم ہے کہ حرام کو نہ دیکھے۔ آدمی کا جی چاہتا ہے حرام دیکھنے کو، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ خواہش کو توڑو اور اپنی نگاہ کو نیچی کرو۔ جب تم اپنی نگاہ کو نیچی کرو گے تو اللہ ایمان میں حلاوت پیدا کریں گے جس کو تم اپنے دل میں محسوس کرو گے، ایمان کی مٹھاس کو۔ اس لیے کہ خواہشات اللہ نے توڑنے کے لیے بنائی ہے، دنیا میں پورا کرنے کے لیے نہیں بنائی۔ جب پیٹرول جلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے، اور دیے میں جب تیل جلتا ہے تو روشنی آتی ہے۔ ایسا ہی خواہش جب ٹوٹتی ہے حکم کے مقابلے میں تو ایمان کا نور آدمی کو ملتا ہے۔ اور ضرورت اللہ نے دنیا میں پوری کرنے کے لیے بنائی ہے، ہر انسان کی ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں، فرما بردار کی بھی اور نافرمان کی بھی۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا زمین پر جتنے جاندار ہیں ان سب کی ضروریات اللہ نے اپنے ذمہ رکھی ہے۔ اللہ چوٹی کو بھی کھلاتے ہیں، ہاتھی کو بھی کھلاتے ہیں، مومن کو بھی کھلاتے ہیں، اور ملحد اور دہریوں کو بھی کھلاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا دسترخوان ہے، اللہ سب کو کھلاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ضرورت دنیا میں پوری کریں گے، خواہشات کے پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے۔ اب انسان کی جی کے کیا چاہنے بھائی؟ انسان تو کچھ بھی چاہ سکتا ہے۔ ایک فقیر آدمی ہے دنیا میں، اس سے اگر آپ پوچھو کہ بھائی پوری دنیا کا تو بادشاہ بننا چاہتا ہے، کہ بھائی کیا کہے گا؟ ہاں کہے گا کہ نہ کہے گا؟ وہ کہے گا ہاں کہے گا، لیکن دنیا میں بن نہیں سکتا بیچارہ، اس لیے کہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اس کی یہ خواہش جنت میں پوری ہوگی۔ کم سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا اس کو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی، اور اس جنت میں جوان بنا کر داخل کریں گے، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔
تندرست بنا کر داخل کریں گے کبھی بیمار نہیں ہوگا، خوبصورت بنا کر داخل کریں گے کبھی بدصورت نہیں ہوگا، اور زندگی دے کر داخل کریں گے کبھی وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ ہر جنتی کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا، ہر ایک کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام جیسی ہوگی، ہر ایک کی جوانی 33 سال کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کی ہوگی، اور ہر ایک کا قد آدم علیہ السلام کا ہوگا، 90 فٹ کا آدمی ہوگا جنت میں، اور ہر ایک کے اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے، اور ایسا کامل انسان بنا کر کے 100 آدمیوں کی طاقت دے کر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اے مخاطب تو دیکھے گا، پھر دیکھے گا، کیا دیکھے گا کہ ایک بہت بڑا ملک ہوگا، بہت بڑا ملک۔ اللہ کہتے ہیں جس کو بڑا، اس کی بڑائی کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اور یہ فرمایا اللہ کی طرف سے نعمتوں کا ایسا لامتناہی سلسلہ ہوگا کہ وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، ہر نعمت بڑھتی ہی چلی جائے گی، ہر اگلا لقمہ پہلے سے زیادہ لذیذ ہوگا، ہر اگلا لباس پہلے لباس سے زیادہ خوبصورت ہوگا، ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ طاقت پیدا کرے گا، اور اللہ کی رضا ہوگی۔ اللہ کہیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ یہ کھٹکا بھی ختم ہو جائے گا کہ کبھی اللہ ناراض ہو کر جنت سے نکال نہ دے، اس لیے کہ اللہ جب کسی سے ایک مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے دوستو، خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے، اور دنیا ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ ہے، اور ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے۔ کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے۔ ہر مرد کی، ہر عورت کی یہ 5 ضرورتیں ہیں۔ ان ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا اور سنت طریقے پر پورا کرنا، حرام سے بچنا اور اسراف سے بچنا، یہ حکم ہے کہ اپنی ضرورتوں کو حاصل کرو۔ جو مقدر میں اللہ نے لکھی ہے اتنی ہی آپ کو ملے گی، چاہے ایمانداری سے لو چاہے بے ایمانی سے لو۔ یہ یاد رکھیں اچھی طرح، کسی بھی آدمی کو اس کے مقدر سے زیادہ بے ایمانی سے ملے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح پانی آسمان سے پاک اتارتے ہیں، ایسا ہی ہر ایک کی روزی اللہ تعالیٰ پاک اتارتے ہیں۔ لیکن آدمی برتن لیتا ہے ناپاک برتن لیا تو پانی اس میں آیا، وہ پاک پانی ناپاک ہو گیا۔ ایسا ایک آدمی نے جھوٹ کا برتن لیا، دھوکے کا برتن لیا، سود کا برتن لیا، غبن کا برتن لیا، ناپتول کی کمی کا برتن لیا، ملاوٹ کا برتن لیا۔ اللہ نے تو مقدر کی پاک روزی اتاری تھی، اس نے غلط برتن لینے کی وجہ سے اپنی پاک روزی کو ناپاک بنا دیا۔ اور یقین مانو کہ جس کی مقدر کی جو ہے وہ جھوٹ سے بڑھنے والی نہیں ہے، اتنی ملے گی جتنا اس کے مقدر میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچہ رحم مادر میں جب قرار پاتا ہے تو فرشتہ آ کر اس کی روح ڈالتا ہے، اور فرشتہ اس کی روزی لکھ دیتا ہے، اور روزی آدمی کے پیچھے ایسی دوڑتی ہے جیسا کہ موت آدمی کے پیچھے دوڑتی ہے۔ کوئی آدمی اپنے موت سے بچ نہیں سکتا ہے، ایسا ہی آدمی اپنی روزی سے نہیں بچ سکتا ہے۔ جو فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، فرمایا ہرگز آدمی کو موت نہیں آ سکتی ہے جب تک اپنے مقدر کی روزی کو کھا نہ لے۔ اس لیے حلال طریقے سے اپنی روزی کو حاصل کرنا، علماء کو پوچھنا، اپنے کاروباری لائنوں کو علماء سے پوچھیں ہم، تاکہ کوئی حرام مشتبہ لقمہ نہ آئے۔ اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے۔ اچھا کھانا پیٹ میں جائے تو خوشی اور طاقت بنتی ہے، سڑا ہوا کھانا پیٹ میں جائے تو آدمی کو استحصال ہو جاتا ہے، جلاب ہو جاتا ہے، قے ہو جاتی ہے، فوری پھوسی نکل جاتی ہے کہ کیا ہوا، کا فوڈ پوائزن ہو گیا۔ ایسا ہی حلال اور حرام کی تاثیر ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میری دعوت کے ایک نیک آدمی نے، اس نے چند لقمے مجھے کھلائے، کئی دنوں اس کا کھانا کھانے کے بعد تہجد پڑھنے کا مجھے مزہ آیا۔ اور ایک آدمی کے کھانے یہاں چند لقمے یا ایک لقمہ منہ میں گیا اور وہ نکال بھی دیا، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ کئی دنوں تک میرے اندر زنا کا جذبہ پیدا ہوا۔ جتنی برائیاں دنیا میں ہیں اس میں بہت بڑا سبب حرام کمائیوں کا ہے کہ جس کے نتیجے میں زندگیاں حرام کی طرف جا رہی ہے، حرام کمائی کی وجہ سے۔ اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو پاک صاف ستھری بنانا، حلال میں برکت ہے، حرام میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھ لو جو حلال جانور ہے کتنے کھائے جاتے ہیں سال بھر،
اور بقرہ عید کے وقت میں کتنی قربانی ہوتی ہے، لیکن آپ کو 5,000 جانور چاہیے تو 5,000 مل جائیں گے، اور 50,000 چاہیے تو 50,000 مل جائیں گے۔ حالانکہ بکری ہے اور جتنے حلال جانور ہیں وہ سارے کے سارے 1-2 جانور پیدا کرتے ہیں، اور کتیا 9 بچے پیدا کرتی ہے، 7 بچہ پیدا کرتی ہے۔ کتیا کھائی نہیں جاتی، کتا کھایا نہیں جاتا، لیکن کبھی آپ نے 500 کتوں کا ریوڑ ایک ساتھ نہیں دیکھا ہوگا۔ کہ دیکھا 500 کتوں کے ریوڑ ایک ساتھ میں؟ کہ حرام ہے، حرام میں برکت نہیں ہے، حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اس لیے میرے دوستو پورا مجمع یہ طے کرو کہ اپنی زندگیوں کو صاف ستھری بنانا ہے، اور حرام سے پاک کرنا ہے، مشتبہ سے پاک کرنا ہے، اور حلال کرنا ہے۔ حلال تھوڑا سا آئے گا، اللہ اس میں برکت دیں گے، 100 کا 200 نہیں ہوگا، لیکن 100 میں آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ کیسے پوری ہوگی؟ فرمایا حکم پورا کرنے کی برکت ملے گی۔ حکم پورا کرنے کے 2 نفع ہیں، ایک تو اس کی برکت ملتی ہے، ایک آخرت میں اس کا بدلہ ملتا ہے۔ تو آخرت میں بدلہ ملے گا، دنیا میں اس کی برکت ملے گی، اور برکت کا اثر یہ ہوگا کہ ضرورت آپ کی اٹکے گی نہیں، اللہ آپ کی ضرورت کو پوری کر دیں گے۔ اور ہر وہ جگہ جہاں آپ کا پیسہ برباد ہوتا ہے، اللہ اس سے بچا کر کے صرف آپ کی ضرورتوں میں لگا کر کے اس کو پوری کر دیں گے، جہاں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پکی ٹکی بات ہے میرے دوستوں۔ اس لیے میرے دوستو اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو حلال اور پاکیزہ بنانا، اور حرام سے بچانا، اور سنت طریقے پر اپنی ضرورت کو پوری کرنا۔ شادی ہے تو سنت طریقے پر کرنا، کپڑا بنانا ہے تو سنت طریقے پر بنانا، کھانا کھانا ہے تو سنت کے مطابق کھانا، بیت الخلا جانا ہے سنت طریقے پر جانا۔ تو یہ جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں اللہ اس کو ضرورت سے عبادت بنا دیں گے، ان کاموں کو سنت کے مطابق کرنے کی وجہ سے۔ دنیا میں روزانہ آدمی 8 گھنٹے سوتا ہے، اگر سنت کے مطابق سوئے گا تو 8 گھنٹہ اللہ کے یہاں عبادت میں لکھا جائے گا۔ ایک آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو آدھی رات اس کو عبادت کا ثواب ملے گا، اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو پوری رات اس کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ سونا آپ کا مفت میں رہا اور پوری رات اللہ کی عبادت میں لکھی جائے گی۔ ہمارا دین تو ایسا ہے کہ آم کے آم گٹلی کے بھی دام، اس لیے کمانا بھی عبادت بن جائے گا اور خرچ کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرمایا حلال کمائی میں لگنا فرائض کے ادائیگی کے بعد یہ بھی فرض ہے۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ ایک آدمی تسبیح پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی کیلا بیچ رہا ہے، اور کیلا بیچتے ہوئے کہتا ہے 12 روپیہ درجن کیلا، 12 روپیہ درجن کیلا، 12 روپیہ درجن کیلا۔ فرمایا تسبیح پڑھنے والے کو اللہ جو ثواب دیں گے، 12 روپیہ درجن کیلا کہنے والے کو اس بول پر بھی اللہ ثواب دیں گے۔ اس لیے کہ حلال کمائی یہ ہماری نیکی ہے، عبادت ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ ایسا ہی خرچ یہ بھی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے عمل نامے میں سب سے زیادہ وزنی صدقہ وہ ہوگا جو حلال کمائی کما کر کے اپنے بیوی بچوں کو کھلایا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلایا ہے۔ فرمایا سب سے بڑا صدقہ شمار ہوگا قیامت کے دن، جس پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انعامات دیں گے۔ اس لیے ہمارا کوئی کام دنیا نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ ہماری زندگی میں حکم آ جائے، نبی کا طریقہ آ جائے۔ اس لیے اسراف سے بچتے ہوئے سنت طریقے پر اپنی ضرورتوں کو پوری کرنا۔ اس لیے کہ اسراف کی مثال اللہ والے فرماتے آگ کی آگ، آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں۔ ایسا اسراف زندگی میں آ جاتا ہے تو آدمی کی ساری جانی مالی طاقت اسراف کے نظر ہو جاتی ہے، نہ دعوت کے لیے بچے، نہ عبادت کے لیے بچے، نہ اخلاق کے لیے بچے، یہاں تک کہ بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچتی۔ 5 بھائی ہیں تو باری لگاتے ہیں کہ 1 مہینہ یہ سنبھالے گا، 1 مہینہ یہ سنبھالے گا، مہینہ سنبھالے گا۔ حالانکہ اس بوڑھے ماں باپ نے 10 بھائی بہنوں کو پیار سے سنبھالا، لیکن یہ 5 بھائی مل کر کے اس کو نہیں سنبھال سکتے۔ کا اسراف نے کھا لیا ساری جانی مالی طاقت کو اور ساری استعداد کو بھی کھا لیا۔ بیوہ بہن کو نہیں سنبھال سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بڑی امت کا بڑا طبقہ وہ ہے کہ جس کی زندگی میں نماز جیسا فریضہ نہیں ہے۔ کا اسراف نے ساری جانی مالی طاقت کو، وقت کو کھا لیا، نماز کے لیے بھی وقت نہیں بچا۔ اس لیے میرے دوستوں اپنی زندگیوں کو اسراف سے نکالنا ہے،
امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کے پاس جان مال نہیں ہے، امت کے پاس جان مال بہت ہے، لیکن اسراف زندگی میں داخل ہو گیا، اس نے ساری جانی والی طاقت کو کھا لیا ہے۔ اب زندگی کے مسائل کا حل کا راستہ یہ ہے کہ زندگی اب سنت پر آئے، اسراف سے نکلے، ہمارے سارے مسائل اس راستے سے حل ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو، جب ہماری یہ 4 لائن ٹھیک ہوگی، جب ہمارا کلمہ ٹھیک ہوگا اور عبادت کی لائن ٹھیک ہوگی، ہماری معاشرت کی لائن ٹھیک ہوگی اور ہمارے معاملات کی لائن ٹھیک ہوگی، تو اب زندگیوں میں اخلاق کے پھل لگیں گے۔ درخت کے پھل آخر میں لگتے ہیں، ایسا ہی زندگیوں میں اخلاق کے پھل لگیں گے۔ اب یہ زندگی اب پوری دنیا کے لیے قابل رشک بنے گی۔ اپنا پرایا ہر ایک تقاضا کرے گا کہ آدمی ایسا مسلمان انجینئر ہم کو چاہیے، ایسا مسلمان ڈاکٹر چاہیے، ایسا مسلمان تاجر چاہیے، ایسا مسلمان مزدور چاہیے، ایسا مسلمان حاکم چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی آپ سے نفرت نہیں کر سکتا ہے، ہر ایک آپ کو اپنائے گا، یہاں تک کہ اپنی قیمتی سے قیمتی چیز آپ کے ہاتھوں امانت دے گا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ امین ہے، کبھی خیانت نہیں کریں گے۔ تو آپ میں اخلاق کی زندگیوں میں اخلاق کے پھل لگیں گے، اور جب اخلاق کے پھل لگیں گے تب ہماری زندگی انسانوں کے نگاہ میں قیمتی بنے گی اور دنیا میں زندگی کا مانگ ہوگی۔ صحابہ دنیا میں ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ دنیا میں پھرے ہیں، جس کے نتیجے میں انسانیت غلط زندگیوں کو جوڑ کر صحیح زندگی کی طرف آئی ہے، وہ ان کے ایمان، اعمال اور اخلاق کی وجہ سے آئی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کو ایمان نظر نہیں آئے گا، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، روزہ پیٹ میں ہوتا ہے، زکوٰۃ ایمان والوں کو ہم دیتے ہیں، حج بیت اللہ میں ہوتا ہے، جہاں پر کوئی دوسرا جا نہیں سکتا ہے۔ تو انسانوں کے سامنے جو زندگی آئے گی وہ ہماری معاشرت آئے گی، ہمارے معاملات آئیں گے اور ہمارے اخلاق آئیں گے جو انسانوں کو دین کی طرف کھینچیں گے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی جو جاہلیت، سخت درجے کی جاہلیت تھی، اس جاہلیت کو آپ نے اخلاق کے راستے سے کاٹا ہے کہ جو آپ کے جان لیوا تھے، جان کے در پہ تھے، وہ آپ کے لیے جان دینے والے بنے۔ جو آپ کے مخالف ہے وہ آپ کے لیے جان دینے والے بنیں گے جب آپ کی اخلاق کی زندگی بنے گی اور دنیا کے سامنے اسلامی زندگی آئے گی تو انسان اس کی طرف للچائی نگاہوں سے اس کو دیکھیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی جگہ بنانا کہ اپنے بھی اور پرائے بھی، جو کوئی بھی ہے، نفس انسان ہے۔ ہمارے دین میں تو جانوروں کے حقوق بتلائے، جانوروں کے، کہ کوئی جانور حلال ہے، آپ کو کھانا ہے تو تیز چھری سے اس کو کرے تاکہ کم سے کم تکلیف میں اس کی جان نکل جائے۔ حلال بنایا اللہ نے کھانے کے لیے، لیکن اس کے لیے حکم ہے۔ آپ کو سواری کے لیے جانور دیا ہے، گھوڑے کا، گدھے کا، خچر کا، فرمایا جب آپ کی سواری پوری ہو جائے تو اس کو ممبر نہ بناؤ، فوراً اتر جاؤ، اس کو راحت دو اور اس کو چارہ پانی کھلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بڑبڑاتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور بلا کر یہ فرمایا کہ یہ اونٹ تیری شکایت کرتا ہے کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے، اس کو غذا کم کھلاتا ہے۔ تو ہمارے دین میں تو جانوروں تک کے حقوق ہے، انسان تو بہت آگے کی چیز ہے۔ تو ہر ایک انسان کے ساتھ بھلائی کرنا، اپنے ہو، پرائے ہو، برادر وطن ہو، کوئی بھی ہو، ہمارے پڑوس میں ایک غیر مسلم ہے لیکن وہ بھوکا ہے تو ہم کو اپنا کھانا اس کو کھلائیں گے اور خود بھوکے رہیں گے۔ ہماری تعلیمات یہ ہے، اگر اس کے بچے بڑے ہو گئے، شادی کے لائق ہے، ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے تو ہم اس کے بچوں کی شادی کرائیں گے اپنا پیسہ خرچ کر کے، نفلی صدقے کے ذریعے سے۔ زکوٰۃ تو مسلمان کو دیں گے لیکن نفلی صدقہ سارے انسانوں پر آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ کپڑے کی ضرورت ہے تو اس کو کپڑا پہنائیں گے، بھوکا ہے تو کھلائیں گے، بیمار ہے تو اس کا علاج کرائیں گے۔ ہم دنیا میں ہر انسان کی بھلائی کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اللہ والے اخلاق کے ساتھ متصف بن کے ہم دنیا میں جئیں گے۔ آپ دیکھ لو صحابہ کی زندگی کے یہ اخلاق تھے جن اخلاق نے انسانوں کے دلوں کو اسلام کی طرف کھینچا ہے۔ اس لیے اپنے اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ آپ کے ساتھ سفر میں ساتھی ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ آپ کے ساتھ کام میں کوئی ساتھی ہے، بھلے اپنے مذہب کا نہیں ہے، آپ کے ساتھ کام میں شریک ہے، اس کا حق ہے اس کے ساتھ رہنا۔
آپ کے پڑوس میں کوئی ہے اس کا حق کو پہچاننا، جس لائن کی رشتہ دار تعلق کسی لائن کا بھی ہو تو اس تعلق کا حق ہے اس حق کی ادائیگی کے ساتھ میں جینا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخلاق کا خلاصہ چند باتوں میں ہے۔ فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، معاف کرو۔ اس لیے کہ میرے دوستو بدلہ لینا مشکل ہے، معاف کرنا آسان ہے۔ بدلہ لینا مشکل ہے، معاف کرنا آسان ہے۔ کسی آدمی کو آپ نے تماچا، کسی نے آپ کو تماچا مارا، اب آپ اس کو اتنا ہی تماچا نہیں مار سکتے، اگر آپ زور سے ماریں گے تو اللہ کے یہاں ظالم شمار ہوں گے، اور اللہ کی تائید آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ہوگی، مظلوم کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے بدلہ لینا مشکل ہے اور معاف کرنا آسان ہے۔ اس لیے فرمایا جو ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، معاف کرو۔ ہمارے یہاں معاف کرنا آسان ہے، اور جب آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو اللہ بھی ہم کو معاف کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ فرمایا جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو۔ اپنے ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، میاں بیوی ہے، رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ رشتہ داریوں کو ہر حال میں جوڑنا، کبھی رشتہ داری کسی کے ساتھ توڑنا نہیں۔ اس لیے کہ رشتہ داری کا توڑنا تو بہت خطرناک بات ہے۔ شب قدر میں بھی اور بیت اللہ میں بھی اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوگی جو رشتہ داریوں کو توڑ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے ہر حال میں رشتہ داریوں کو جوڑنا، زیادہ آپ تعلق نہیں بڑھا سکتے کوئی بات نہیں، لیکن وہ تعلقات کو کم از کم توڑنے کے بجائے السلام علیکم کر کے اپنے تعلق کو جوڑ لینا چاہیے۔ پھر دوستی نہیں کر سکتے مت کرو، لیکن تعلقات کبھی کسی سے توڑنا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ صلہ رحمی قیامت کے دن اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے دنیا میں توڑا اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے، اور جس نے مجھے توڑا اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ فرمایا جو تمہیں چائے پانی کا کبھی نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ جو کھلائے ہوئے اس کو کھلانا، یہ تو برابری کا معاملہ ہو گیا۔ جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے۔ آپ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انہی اخلاق کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ آپ فرماتے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، فرمایا اللہ نے میری بعثت اس لیے کی ہے تاکہ انسانوں کو میں اخلاق کی بلندیاں سمجھاؤں کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں۔ دنیا اخلاق سے بھری ہوئی تھی، اخلاق کا سبق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو دیا ہے۔ اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ مکہ مکرمہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا، وہاں والوں کی زیادتی کی وجہ سے آپ کی بیٹی حضرت زینب کو نیزہ مارا، آپ کے خباب اور خبیب کو، عمار اور یاسر کو اور سمیہ کو شہید اور تکلیف پہنچائی، اور جنہوں نے حضرت زینب کو نیزہ مارا اور یہ ساری تکلیفیں جن کو انہوں نے پہنچائی، جب آپ فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے یہ فرمایا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا۔ انہوں نے کہا اخن کریم ابن اخن کریم، فرمایا آپ تو بھلے ہیں، بلوں کے اولاد ہیں، ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو، میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جو انہوں نے کنویں میں ڈالا، بازار میں بیچے گئے، زنا کی تہمت لگی اور اس کے علاوہ قید کی جیل میں جانا پڑا، جن بھائیوں کی وجہ سے حالات پیدا ہوئے، جب یہ بھوکے ان کے پاس آئے ہیں تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے پر کوئی لعن طعن نہیں، اللہ تم کو معاف کر دے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، مکے والے کہتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنے قبروں سے اٹھے ہیں اور ہم کو نئی زندگی ملی۔ آپ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو مکہ کے ایک آدمی کو بلایا، عثمان نامی کو، ان کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان چابی کھولو بیت اللہ کو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ عثمان نے نہیں دیا آپ کو چابی۔ جب آپ فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے چابی منگائی اور یاد دلایا، یاد کرو اس زمانے کو کہ جب ہم نے تم سے چابی مانگی تھی اور تم نے چابی نہیں دی تھی۔ آج کے دن یہ چابی میں جس کو دوں گا قیامت تک اس کے ہاتھ میں رہے گی، اور وہ چابی آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے تھے، اس زندگی سے ہم بہت دور جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے
दुनिया में इंसानियत की भलाई का काम रुका हुआ है और करोड़ों करोड़ इंसान जहन्नम की तरफ जा रहे हैं और कोई उनको समझाने वाला भी नहीं है और कोई समझने वाला भी नहीं है, इसलिए कि जो उसके हामिलीन थे वही उस जिंदगी से दूर जा चुके हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी अखलाकी जिंदगी को अच्छे से अच्छी बनाना, हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन सबसे ज्यादा आदमी के अमल नामे वजनी चीज उसके अच्छे अखलाक होंगे। फरमाया अकमलुकुम ईमानन अहसनुकुम अखलाका, फरमाया तुम में कामिल इंसान वो है जो तुम में सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाला है। और फरमाया अक्सर लोग जन्नत में जाएंगे वो तक़वे की वजह से जाएंगे और अच्छे अखलाक की वजह से जाएंगे, और अक्सर लोग जहन्नम में जाएंगे वो ज़बान की लग़ज़िश से और शर्मगाह की लग़ज़िश से अक्सर लोग जहन्नम में जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी अखलाकी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छी बनाना, हर एक के साथ अच्छाई का मामला करना, हर अपनों के साथ, परायों के साथ, हर एक के साथ, पूरी दुनिया में जो इंसान है हम सब के साथ भलाई के ख़्वाह हैं। हम किसी की बुराई नहीं चाहते, हम सब की भलाई चाहते हैं। उसी के साथ अपनी जिंदगी में अल्लाह को और आखिरत को अपनी मंजिल बनाना, कि अल्लाह का कोई हुक्म पूरा करेंगे या अल्लाह के मखलूक के साथ कोई भलाई करेंगे तो उनसे कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, न ये कि वो हमारा इकराम करें, न हम के उससे कोई हमको माल दे या हमको बड़ा बनाए। नहीं, हम बड़ाई के लिए और माल के लिए अल्लाह ने हमको पैदा ही नहीं किया है। अल्लाह ने हमको तो आखिरत के लिए और अपनी रजा के लिए पैदा किया है। हमारी जिंदगी का मकसद है अल्लाह की रजा के साथ जिए, अल्लाह की रजा पर मरे। हमारा हर कदम हमारी आखिरत बनाना चाहिए, हमारी आखिरत उजाड़ना नहीं चाहिए। हमको अल्लाह ने आखिरत के लिए बनाया है और दुनिया को अल्लाह ने हमारी खिदमत के लिए बनाया है। इसलिए अल्लाह को और आखिरत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाना। हम इख्तिदार के लिए कई काम नहीं करेंगे दुनिया में, और हम माल के लिए नहीं करते। हमारी दावत और तबलीग की बुनियाद न माल है न इख्तिदार है। हम सिर्फ अल्लाह को चाहते हैं और सिर्फ आखिरत को चाहते हैं कि पूरी उम्मत अल्लाह को और आखिरत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर चले। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को आखिरत की बुनियाद पर उठाया है, मुल्क माल की बुनियाद पर उठाया ही नहीं है। इसीलिए आप अंदाजा लगाए कि जब आप तब हिजरत के फरमा के तशरीफ ले जा रहे हैं तो आपको ये बात मालूम है कि मेरे काम का अंजाम ये है कि कैसर और किसरा के खजाने फतेह होंगे। इसीलिए सुराका अपने मालिक को कहा कि सुराका उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब किसरा के कंगन तेरे हाथ में होंगे। ये आपके इल्म में ये बात थी। अदीब ने हातिम आए आपके पास में, आपने फरमाया अदीब ने हातिम से कि इस्लाम क्यों नहीं कबूल करते? कहा मैं एक दीन पर हूँ। आपने फरमाया मैं तेरे दीन को तुझसे ज्यादा जानता हूँ, तो तेरी कौम का माल खाता है तेरे लिए हलाल है। तो उस शर्म से उनकी निगाहें झुक गई। और मैं बताऊं क्यों नहीं कबूल करते? तुम इसलिए नहीं कबूल करते कि तुम हमारे चारों तरफ कमजोर लोगों को देख रहे हो कि जो गरीब भी है और बेसरो सामान भी है, भूख की वजह से सब की सब गिर जा रही है, और तुम बड़े आदमी हो कि इन छोटों के साथ हम कैसे रहे, इसलिए तुम कबूल नहीं करते। आपने फरमाया अदी एक दिन वो आएगा कि इस मदीना की सरजमीन के पर सारे के सारे ज़कात के देने वाले होंगे, कोई ज़कात का लेने वाला नहीं होगा। और हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज के ज़माने में ऐसा हाल आया मदीना में कि कोई ज़कात का लेने वाला नहीं था, सारे ज़कात के देने वाले थे। और ये फरमाया कि एक दिन हमारी मेहनत से दुनिया में वो अमन व अमान कायम होगा कि एक लड़की सनाए यमन से मक्का मदीना आएगी, न उसको ज़ेवरात की चोरी होने का खौफ होगा और न अपने अस्मत के लुटने का खौफ होगा। और ये फरमाया किसरा इब्न हुर्मुज़ के खजाने फतेह होंगे और उसके फतेह करने वालों में तुम भी होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आपने उम्मत को दुनमुल को माल की बुनियाद पर कभी नहीं उठाया। आपने कभी उम्मत को ये नहीं कहा कि माल मिलेगा मेरे साथ काम करो या दुनिया की हुकूमतें तुमको मिलेगी, आपने कभी इस पर नहीं उठाया। आपने सिर्फ आखिरत की बुनियाद पर उठाया। इसीलिए अंसार मदीना जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए हैं तो आपसे ये पूछा अला मानुबाया क्या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल आप हमसे किस चीज पर ब्याज चाहते हैं? यानी आपका दामन थामेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये माना है ब्याज के। तो आपने फरमाया तुबायऊनी अला समी वत्ताआ फिल मनशति वल मकरा, फरमाया इस बात पर ब्याज करो कि मेरी बात को सुनोगे और मानोगे, जी चाहे तो और न चाहे तो। ये ईमान वालों की शान है समिअना व अताना, और बेईमानों की शान है समिअना व असैना, कि सुनेंगे और मानेंगे नहीं। ये बेईमानों की शान है, और ईमान वालों की शान है समिअना व अताना, सुनेंगे भी और मानेंगे भी।
تو فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، تمہارا جی چاہے تو اور نہ چاہے تو۔ وَالنَّفْقَ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، دین کے لیے خرچ کرو گے، تنگی کی حالت ہوگی تو اور فقر کی حالت ہوگی تو اس پر بیعت کرو۔ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ، اس بات پر بیعت کرو کہ بھلائی کو پھیلاؤ گے، برائی کو دنیا سے مٹانے کا کام کرو گے، اس پر بیعت کرو۔ وَعَلَى أَن تَقُولُوا فِي اللَّهِ حَقٍّ لَا تَخَافُوا بِاللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور حق بات کہو گے، کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں کہ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کرے گا۔ ہم حق کے شہدائی ہیں، ہم حق پر چلنے والے ہیں، ہم حق کے سمجھنے والے ہیں، کسی کے کہنے سے نہ حق کو چھوڑ سکتے ہیں نہ حق میں لچک کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اس نے فرمایا حق بات کہو گے، کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں۔ اور یہ فرمایا وَعَلَىٰ أَن تَمْنَعُونِي كَمَا تَمْنَعُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ، اور فرمایا جب میں تمہاری دعوت پر مدینہ منورہ میں آ جاؤں اور سارا عرب تمہارے مقابلے پر آ جائے میری وجہ سے، تو تم میری حفاظت ان تمام وسائل سے کرو گے جن وسائل سے تم اپنے عورتوں کے اور بچوں کی کرتے ہو۔ جب آپ نے یہ شرائط انصار کے سامنے رکھی تو انصار نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر یہ شرائط ہم پوری کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اگر تم یہ شرائط پوری کرو گے تو اللہ تمہیں جنت دے گا، اور یقین مانو کہ جس کی جنت بنے گی یقینی طور پر اللہ اس کی دنیا بنائیں گے۔ یہ پکی ٹکی باتیں ہیں، پہلے آخرت بنتی ہے پھر دنیا بنتی ہے، پہلے آخرت اجڑتی ہے پھر دنیا اجڑتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو آپ نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا۔ میرے دوستو ہمارے دین کی بنیادیں ہیں، ہمارے مسائل کا حل، پوری امت جن حالات سے دوچار ہے اس سے نکلنے کا واحد راستہ اس زندگی کا ہماری زندگیوں میں آنا اور امت کی زندگیوں میں آنا ہے، اور انسانیت جن حالات سے دوچار ہے ان حالات سے نکلنے کا واحد راستہ اس زندگی کا دنیا میں عام ہونا ہے، ورنہ انسانیت جس تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے وہاں سے واپس نہیں آ سکتی ہے۔ اگلا قدم ایسی تباہی ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی انسانیت کے لیے آبادی آنے والی نہیں ہے، اور اس کا راستہ صرف آپ کے اور میرے پاس میں ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ نے ایک بڑا کام ہمارے زمانے میں دیا ہے، اور اس کام میں ملنگ پنا نہیں ہے۔ اس میں کسی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے بستر اٹھا کر کے زندگی میں تبلیغ میں پھرو، کسی کو یہ بات نہیں کہی جاتی، اس لیے کہ اسلام میں رہبانیت اور ملنگ پنا نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور اسلام میں نفسانیت بھی نہیں ہے۔ نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو، کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے، کہ پیسہ آنا چاہیے کیسے بھی آئے، یہ بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے۔ اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہو، ہر مسلمان کی کاروباری زندگی ہو، لیکن دینداری کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو۔ اس لیے کہ ہم سب کا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والے، اور انسانوں کے آنے کا سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ اور شیطان نے اللہ کے سامنے قسم کھائی ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے دائیں سے بائیں سے آگے سے اور پیچھے سے آؤں گا، اور تیرے اکثر بندے دیندار بن کر نہیں آئیں گے، بے دین بن کر کے آئیں گے۔ اس کی محنت چالو رہے گی، اگر اس کے مقابلے میں حق کی محنت نہیں ہوگی تو پوری دنیا میں برائیاں اتنی بڑھ جائے گی کہ حق والوں کے لیے حق پر چلنا مشکل ہو جائے گا، اور غلط لوگوں کے حق کے سمجھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ حق دنیا میں اسی وقت میں زندہ رہ سکتا ہے جب حق والوں کے لیے حق پر چلنا آسان ہو، اور غلط زندگیاں گزارنے والوں کے لیے حق سمجھنا آسان ہو۔ یہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے جب امت کا ہر ایک فرد اپنے گھر کاروبار کو دینداری کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ میں گزارے۔ اس لیے میرے دوستو اس محنت میں سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنے گھر کاروبار میں سے ایک مرتبہ اپنے غلط دنیا کے ماحول کو، غفلت کے ماحول کو، گناہوں کے ماحول کو چھوڑ کر ایک پاکیزہ ماحول میں 4 مہینے کے لیے جائے۔ 4 مہینہ دنیا میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 4 مہینے میں کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، کوئی انجینئر نہیں بنتا، یہاں تک کہ موچی نہیں بنتا، درزی نہیں بنتا۔ یہ تو اللہ والوں کی دعاؤں کی برکت ہے کہ جو ایک مرتبہ غلط ماحول کو چھوڑ کر ایک پاکیزہ ماحول میں 4 مہینہ اچھی طرح گزارے گا، وقت بھی پورا کرے گا اور اعمال بھی پورا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ وہ 4 مہینے میں اس کو 2 نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک نعمت تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے رخ کو صحیح کر دیں گے۔ آدمی کے دل کا رخ صحیح ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا،
کہ سب کو ناراض کر سکتے ہیں، ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اس کے دل کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے گا کہ مال کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے۔ اور اس کے دل کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے گا، ہم دنیا کے نقصان برداشت کر سکتے ہیں، آخرت کا نقصان نہیں برداشت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے۔ تو دل کا رخ صحیح ہو جائے گا 4 مہینہ صحیح لگانے کے نتیجے میں، وقت بھی پورا ہو، اعمال بھی پورا ہو۔ ہر عمل کو 4 مہینہ ہونا چاہیے تو آدمی بنے گا، صرف 4 مہینہ لگانے سے آدمی نہیں بنتا۔ وقت پورا ہونا چاہیے اور ہر عمل کو 120 دن ہونا چاہیے۔ 120 دن کا تہجد، 120 دن کی صبح شام کی تعلیم، 120 دن کی صبح شام کی تسبیح، ہر 120 دن ہر دن 5 گشت، ہر عمل کو 120 دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ پہلا انعام یہ دیں گے۔ دوسرا انعام میرے دوستو یہ دیں گے کہ اللہ اس کی فکر دعوت کی بنا دیں گے کہ دنیا میں اس لیے جئیں گے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہونا چاہیے اور بے ایمانی کا کلمہ دنیا میں نیچے ہونا چاہیے۔ یہ فکر عطا فرمائیں گے۔ یہ فکر بننے کے معنی یہ نہیں ہے کہ گھر کاروبار آپ کو چھوڑنا ہے، سارے کام کریں گے لیکن اس فکر کے ساتھ کریں گے۔ یہ فکر اچھے 4 مہینے میں آپ کو ملے گی، اس لیے کہ جب تک فکر صحیح نہیں ہوگی، جب تک محنت صحیح نہیں ہوگی۔ آدمی کی زندگی کی جو محنت ہے وہ فکر کے تابع ہے۔ اگر دنیا کا فکر ہے تو ساری محنت دنیا کے پیچھے لگے گی۔ ہماری بکری اللہ کے نام تبلیغ کے نام پہ ہی لگ جائے گی، جیسے ہم تبلیغ والے ابھی لگا رہے ہیں، اس لیے کہ فکر دنیا کا ہے اور محنت تبلیغ کی ہے، تو محنت کا صحیح رخ زندگی میں قائم نہیں ہو رہا ہے۔ محنت کا صحیح رخ اس وقت میں قائم ہوگا جب فکر بدلے گا، اور محنت کا صحیح رخ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ میں قائم کیا، وہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ اور محنت کا صحیح رخ یہ ہے جو آپ نے قائم فرمایا کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال کو دعوت پر اتنی لگائے جتنا دعوت کا تقاضا ہے، عبادت پر اتنے لگائے جتنا عبادت کا تقاضا ہے، اخلاق پر اتنے لگائے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے، اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت میں حاصل کرنے میں اور پوری کرنے میں بقدر ضرورت لگائے، اسراف سے بچ کر کے لگائے۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ اور چلنا 4 مہینہ اور 3 دن اور 2.5 گھنٹے، یہ جو محنت کی ترتیب ہے یہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہے کہ اس کو اچھی طرح کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے۔ جب ایک مجمع محنت کے اس رخ پر قائم ہوگا، اللہ اس مجمع کو ذریعہ بنائیں گے حق کو دنیا میں چلانے کا اور غلط زندگیوں کو زہر کرنے کا۔ جب کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ کر کے ان کو قوی کر دیں گے، اور اگر تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکر ان کے ساتھ کر کے اللہ ان کو زیادہ کر کے اللہ ان سے وہ کام لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا۔ اس لیے میرے دوستو، محنت کا صحیح رخ اس وقت میں قائم ہو سکتا ہے جب ہمارا فکر بدلے اور ہمارے دلوں کا رخ صحیح ہو۔ جب یہ 2 چیزیں صحیح ہو جائے گی تو آدمی کا ہر قدم اس کو اللہ کے اور جنت کے قریب کرے گا۔ یہ دعوت کا کام کر کے، یہ عبادت کر کے، یہ کاروبار کر کے، یہ اپنے بیوی بچوں میں رہ کر کے جو کام بھی کرے گا وہ اللہ کے اور جنت کے قریب ہوگا۔ اس کا کوئی کام دنیا نہیں ہوگا، اس کا ہر کام دین بنے گا۔ شرط یہ ہے کہ رخ صحیح ہو اور اس کا فکر صحیح ہو۔ اس کے لیے میرے دوستو، اس مجمع سے ہماری بہت ادب کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ یہ مجمع آج کی اس مجلس میں طے کرے کہ انشاءاللہ ہم سب کو اچھا 4 مہینہ لگانا ہے۔ کیوں بھائی لگانا ہے؟ کس کو اچھا 4 مہینہ لگانا ہے بتاؤ؟ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو کھڑے ہو کر پیش کرو کہ انشاءاللہ میں 4 مہینہ لگاؤں گا۔ اچھا، اس کے لیے آپ جو تقاضے حضرات پیش کریں، نقد جانا ہے، اچھی بات ہے، اللہ کی مدد نقد دیکھیں گے۔ اگر 1-8 مہینے کی تیاری کر کے جانا ہے، رمضان کے بعد جانا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، 1-2 مہینے میں آپ کو تیاری کر کے جانے کی بھی اجازت ہے، لیکن کھڑے ہو کر پیش کرو کہ انشاءاللہ میں 4 مہینہ اچھا لگانے کے لیے تیار ہوں۔ کہو کھڑے ہو کر کے